ایک لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے چلی گئی تھی، اس وقت میرے دل میں واقعی میں میرے گھر والے میری نظر میں تھے ہی نہیں، کیونکہ اس بندے کی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں اور وعدے قسمیں، مطلب قرآن کی قسمیں، اللہ کی قسم، مطلب وہ ایسے جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا۔ جادو خیر کوئی بھی نہیں تھا، باتیں ہی ایسی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ جو پہلے کہتے ہیں نا کہ جان میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا، بعد میں نے کہا جائے نا کہ یہ ساتھ والوں کی دیوار سے امرود توڑ کے لاؤ، تو ان سے وہ بھی نہیں توڑا جاتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر روان۔ میری آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جو کہ اپنے والدین کی عزت کو داؤ پہ لگا کے گھر سے بھاگ جاتی ہیں کسی لڑکے کی باتوں میں آ کے، یا پھر اس بندے کی باتوں میں آ کے جو بڑے سنہری خواب دکھاتا ہے، مگر اینڈ پہ وہ خواب کا جو محل تعمیر کیا جاتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک 22 سال کی لڑکی سے، جسے کسی لڑکے نے دھوکہ دیا، بڑے بڑے خواب دکھائے۔ آج یہی لڑکی اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل میڈیا پہ سامنے آ کر کچھ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے ساتھ یہ بہن موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی پوری سٹوری ہے کیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور یہ آپ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتی۔ بالکل، یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے، یہ اپنا نام بھی نہیں ظاہر کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ ایشوز ہوتے ہیں۔ ماسک انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا آپ کی ساری سٹوری ہے کیا؟ سٹوری میری تو بہت ہی اچھی تو نہیں ہے خیر، لیکن میں سب کے لیے آئی ہوں یہاں پر، اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو ایسا کرتی ہیں۔ دراصل میں ایک لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے چلی گئی تھی، اس لیے کہ ایک لڑکا تھا جسے میں پسند کرتی تھی، اور اس کے کہنے کے مطابق وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ تو کافی باتیں تھی، کافی پیار ظاہر کرتا تھا وہ انسان، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ اس کو کئی مرتبہ رشتے کا بھی بولا تھا کہ گھر پر رشتہ بھیجے، تو اس نے ہمیشہ یہی بولا کہ ابھی میں کماؤں تو پھر بھیجوں گا، ابھی میں کماتا نہیں ہوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو ایسے کرتے کرتے کوئی 2-3 سال گزار دیے، تو میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اس کو بولا بھئی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور اس کے بھی یہی وعدے تھے، یہی باتیں تھیں کہ وہ میرے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم پھر بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے گھر والے کر رہے تھے میری شادی، بہت جلدی کر رہے تھے۔ تو میرے گھر والے بھی نہیں رک رہے تھے، گھر والوں سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے بولا کہ اس کو اب بلا لو اگر کوئی ہے تو وہ اس بات پر ابھی ایگری نہیں تھا۔ پھر میں اپنے گھر سے اس کے ساتھ آ گئی، گھر میں جو کچھ تھا میرے لیے میرے گھر والوں نے بنایا، تھوڑا بہت زیور تھا، پیسے تھے، کمیٹیاں نکلی تھی اس کے پیسے تھے، تو وہ سب لے کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے ساتھ جب میں چلی گئی تو 2 دن کے بعد ہم نے نکاح کیا۔ وہ بھی نکاح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ کرتے ہیں، ایسے کرتے کرتے 2-3 دن گزار دیے اس نے۔ پھر نکاح بڑی مشکل سے نکاح کیا اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 1 مہینہ ہم لوگ کسی گندا سا کوئی ہوٹل تھا، کوئی گلیوں محلوں میں گیسٹ ہاؤس ٹائپ کوئی جگہ تھی، وہاں پر 1 مہینہ گزارا۔ جب میرے پاس جتنے پیسے تھے، جتنی چیزیں تھیں، جو سامان تھا، ان کے ساتھ ہم نے گزارا کیا 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد اس کو جب میں نے بولا کہ بھئی میرے پاس تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم کیسے رہیں گے آگے، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، ہم جا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات پہ اس نے مجھے بولا نہیں، میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں، بات کرتے کرتے پھر کچھ دن گزر گئے۔ اس کے بعد بھئی وہ 1 دن کیا ہے کہ میں پیسوں کا انتظام کر کے آتا ہوں، تو ابھی تک وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اور جاتے جاتے میرے پاس جو موبائل تھا میرا، وہ موبائل بھی لے گیا کہ چلو اگر نہ کچھ ہوا تو میں اپنا تمہارا موبائل سیل کر کے کچھ پیسے لے آؤں گا۔ میرا موبائل بھی وہ لے گیا، اس کا تو اس کے پاس ہی تھا، تو میرا نمبر بھی بند، اس کا نمبر بھی بند۔ 2 دن میں نے وہاں پہ ہوٹل میں انتظار کیا، وہاں کے انچارج پیسے مانگے، میرے پاس پیسے بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، انہوں نے مجھے نکال دیا۔ پھر میں آ گئی سڑکوں پر۔ اب مجھے سمجھنا ہے میں جاؤں کدھر، نہ گھر جا سکتی تھی، نہ کہیں اور جا سکتی، نہ کسی رشتہ دار کے گھر۔ بس یہی سوچ کے میں 2-3 دن تو پہلے سڑک پر گزارے۔ پھر میں ایک آنٹی ملی، کوئی ملا، انہوں نے سہارا دیا، 1-2 دن ان کے گھر گزارے، لیکن وہ بھی کچھ ٹھیک لوگ نہیں تھے، وہاں سے بھی غلط جگہ پر وہ پہنچا رہے تھے، تو ان کے گھر سے بھی بھاگی۔ تو ادھر 1 منٹ بس، میں آپ کو آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ایک طرف آپ کے ماں باپ جنہوں نے
آپ کی پرورش کی, آپ کو پالا, دوسری طرف ایک بندہ جسے آئے ہوئے چند دن ہوئے آپ نے اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, تو اس وقت آپ کے دل میں ایسا کچھ نہیں آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اس وقت میرے دل میں واقعی میں میرے گھر والے میری نظر میں تھے ہی نہیں, کیونکہ اس بندے کی باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں اور وعدے قسمیں, مطلب قرآن کی قسمیں, اللہ کی قسم, مطلب وہ ایسے جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا. جادو خیر کوئی بھی نہیں تھا, باتیں ہی ایسی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی. اس نے کیا کیا خواب دکھائے تھے آپ کو؟ اس نے سب سے پہلے تو یہی کہ ہم لوگ شادی کریں گے, ساتھ میں رہیں گے, میں رشتہ لے کر آؤں گا, مطلب اچھے طریقے سے اس نے بولا تھا. یوز کرتا رہا پہلے بھی, مطلب اس کا سمجھ نہیں ہے مجھے. وہ جب بھی مطلب اس نے یہ بولنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں, ہم دونوں کی شادی ہوگی, ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے, اپنے شوہر سے کیسا شرمانا یہ وہ, تو اس نے مجھے کافی مس یوز کیا. پھر اس کے بعد جب میں اس کو شادی کے لیے کہتی گئی تو وہ پھر انکار کرنے لگ گیا, مطلب انکار نہیں, بات کو ٹالنے لگ گیا. تو ایسے پھر کافی ٹائم ضائع ہو گیا. پھر مطلب وہی بات آ گئی کہ گھر والے شادی کرنا چاہتے تھے تو میں اس کے ساتھ چلی گئی, لیکن اس میں بھی وہ راضی نہیں تھا. مطلب اب مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا. تو یہ بھی میری اپنی غلطی ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی, اس کی باتوں کو سمجھی نہیں میں. آپ مجھے باتوں سے پڑھی لکھی لگ رہی ہیں, کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ تعلیم میں گریجویشن کر رہی تھی, لیکن میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی اسی انسان کے پیچھے, کہ ابھی میں پڑھ رہی تھی, ابھی میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا, تو میں نے اس کے پیچھے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی. اب یہ دیکھیں کہ ان کی تعلیم بھی گئی, جو عزت تھی وہ بھی گئی, ساتھ میں جو گھر والوں کی عزت تھی وہ بھی چلی گئی. تو آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی, اس کے باوجود آپ کیسے کسی کی باتوں میں آ سکتی ہیں, یا پھر ایک ان نون بندے کے پیچھے آپ کیسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہیں, یا پھر ایسا کیسے آپ کر سکتی ہیں؟ یہ سب کچھ میں نے صرف اس کی باتوں میں آ کر کیا کہ مطلب مجھے میں اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی پہلے, کہ مجھے بہت سمجھ ہے, یہ مطلب اپنا اچھا برا میں سوچ سکتی ہوں. لیکن ہمارا اچھا برا صرف ہمارے والدین سوچ سکتے ہیں, ہم نہیں اتنا بہتر سوچ سکتے, کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے, وہ لوگوں کو جانتے ہیں, لوگوں کی آنکھیں پڑھ لیتے ہیں بھئی یہ لوگ اچھے ہیں یا یہ لوگ برے ہیں. تو میں خود کو بہت ہی سمجھدار سمجھ کے اس کے اوپر یقین کر لیا, اور اپنے لیے میں نے خود اپنی طرف سے میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اپنے لیے, لیکن جو کہ ہر طرف سے غلط ہی ثابت ہوا. تو میں اس بات پہ یہی بولوں گی کہ فیصلہ وہی اچھا ہے جو گھر والے کریں, جو والدین. یہ جو پہلے کہتے ہیں نا کہ جان میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا, بعد میں انہیں کہا جائے نا کہ یہ ساتھ والوں کی دیوار سے امرود توڑ کے لاؤ, تو ان سے وہ بھی نہیں توڑا جاتا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی بچی ہیں, یہ بس سنہرے خواب اس نے ان کو دکھائے, چکنی چپڑی باتیں کی, ان کو باتوں میں لے کے آیا, اور کیسے ان کی نہ صرف زندگی برباد ہوئی بلکہ انہیں کتنی خوارگی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ اپنے گھر کیسے گئیں, یا کس کے تھرو گئیں, یا پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو دوبارہ کیسے منایا؟ گھر والوں کو میں تو آپ کو جب بتایا کہ جب میں ہوٹل سے نکلی تو 2-3 دن تو سڑک پر رہی, پھر ایک جگہ گئی, پھر وہاں وہ بھی جگہ ٹھیک نہیں, وہاں سے بھی پھر بھاگی, پھر 2-3 دن سڑکوں پر رہی. تو پھر میں نے اپنے مطلب جو بھی گھر والے, تو پھر والدین تو والدین ہوتے ہیں, اور میں ہوں بھی مطلب ایک ہی بیٹی اپنے گھر والوں کی, لاڈلی بھی تھی, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے مجھے معاف کر دیا بہت تلے منتیں کر کے. وہ بات اب ٹھیک ہے کہ مطلب اب معاف تو کر دیا, لیکن جو ان کی عزت میں نے گنوائی ہے, جو ان کو میں نے نقصان دیا, ان کو مطلب دکھ دیا, وہ تو میں دوبارہ نہیں کبھی ٹھیک کر سکتی. لیکن انہوں نے مجھے اپنا لیا کیونکہ وہ والدین تھے, وہی سچی محبت کرتے ہیں. سچی محبت اس کے علاوہ اور نہ کہیں ملے گی, نہ ہی کوئی کرتا ہے. چاہے آپ کا شوہر بھی ہو, وہ بھی شوہر بھی صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی ہوتی ہے. مطلب سچی محبت صرف اور صرف والدین نہیں کرتے ہیں, جس نے مجھے معاف بھی کر دیا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میرے, اور مجھے اپنے دل سے لگایا, واپس گھر میں جگہ دی, وہی عزت دی. اولاد کا سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خیر خواہ میں نے آپ کو وہی ابھی بتایا کہ صرف والدین ہیں, اور کوئی بھی نہیں. والدین ہیں. بچوں سے سب سے زیادہ محبت, سب سے سچا پیار کون کرتا ہے؟ والدین. والدین. فیصلہ کس کا درست ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے والدین کا, کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیشہ بہتری میں جائیں. وہ کبھی ہمارا برا چاہیں گے ہی نہیں. ان کو کہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے بچوں کے لیے غلط ہے, تو وہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں, لیکن ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی. آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی زندگی بھی برباد ہوئی؟ دکھ مجھے اس بات کا بہت زیادہ, لیکن میں مطلب کسی کو بتا کر لوگ کہتے ہیں کہ اب مطلب میری فیملی والے ہیں, انہوں نے مجھے معاف کر دیا, دل سے لگا لیا. اگر میں اپنے کزنوں سے بات کرتی ہوں جن کو میں بہنیں سمجھتی ہوں, تو وہ مجھے آگے سے ٹونٹ کرتی ہیں کہ بھائی اپنے ہی فیصلے تھے, ہمیں کیوں سنا رہی ہے. مطلب دکھ مجھے ہے بہت ہے, اس بات کو کوئی بھی نہیں سمجھے گا, لیکن اب میں کس سے مطلب بولوں کہ میں دکھی ہوں. اب بتاؤں گی تو اپنا تماشا خود بنانے والی بات ہے. آپ ان بچیوں کو یا پھر ان بہنوں کو
کیا پیغام دیں گی جو کہ اس ایج میں ہوتی ہیں اور پھر وہ ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں؟ میں ان سب کو یہ ایک ہی میسیج دوں گی کہ آپ کے سامنے مثال ہوں میں، اور میرا یہاں سامنے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کچھ سمجھے، کچھ سیکھیں کہ بھئی ہر پیاری پیاری باتیں کرنے والا پیار نہیں ہوتا. اگر ہاں کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے گھر رشتہ لے کر آئے گا، باعزت لے کے جائے گا. اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو بولے نا سب سے پہلے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس کا سب سے پہلی بات آپ یہ بولو کہ بھئی رشتہ بھیجو اور لے جاؤ، ورنہ وہیں پر بات ختم. تو میں سب کو یہی میسیج دوں گی، کوئی آپ کو کتنا بھی قسمیں کھا لے، قرآن اٹھا لے، کچھ بھی کر لے. لوگ بہت بڑی بڑی قسمیں کھا جاتے ہیں، مطلب یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن کسی کی قسموں پر نہیں جانا. ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے ذہن میں کیا ہے، کوئی ہمارے لیے کیا سوچ رہا ہے. لوگ ہمیں اچھا ہی ظاہر کریں گے کہ بھئی میں تمہارے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے وہ پیار کے پیچھے جو ہوتی ہے نا حیوانیت، وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لہٰذا اس کو محسوس کریں، اور محسوس تو تب کریں گے نا جب آپ ان کی باتوں میں ہیں. میں پہلے یہ بولوں گی کہ باتوں میں آنا ہی نہیں ہے، جو بھی بات ہو اس کو وہیں پہ ختم کر دو، یا اس کو بولو بھائی سیدھی طرح رشتہ بھیجو لے جاؤ بس. جی اللہ پاک آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ بچی صرف آپ لوگوں کے لیے ایسے ویڈیو میں آئی ہے، یہ آپ کو میسیج دینا چاہتی ہے ہماری بہت ساری بیٹیوں کو، بہت ساری بہنوں کو، کہ خدا کے لیے یہ جو والدین کی عزت کو داؤ پہ لگا کے یا پھر رسوا کر کے جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اینڈ پہ انہیں کس کس ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فیصلہ آپ کے ماں باپ سوچ سمجھ کر درست کرتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی آپ کی بہتری نہیں چاہ سکتا، ان کے علاوہ کوئی آپ کو وہ پیار، وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا کے لیے ایسے کام سے بچیے گا. اور یہ جو ہماری بہنیں یا پھر بیٹیاں گھر سے چلی جاتی ہیں، وہ بعد میں پھر ان کو خدا نخواستہ ایسی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس بہن کی میں ہمت کو داد دیتا ہوں کہ یہ اس طرح صرف آپ لوگوں کو سبق دینے کے لیے ایسے سامنے آئیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور بات صرف اپنے والدین کی مانیے گا، انہی کے فیصلے کو مانیے گا. اللہ حافظ.